سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن نے جو نفس مطمئنہ کہا، اطمینان والی جان، یہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ اطمینان والی جان کیا ہوتی ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں صوفیہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، اور پھر انشاءاللہ اس کا مکمل مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں میدان کربلا میں پہنچنا پڑے گا۔ واہ واہ، کیا بات! تاجدار کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین، ان کی یہ محفل ہے۔ وہ حسین جن کی شان یہ، جن کا مقام یہ، جن کی عظمت یہ، لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین۔ واہ واہ واہ! آپ چاہیں تو بول سکتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی کریں گے، سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، ہم سب کا فائدہ ہے۔ لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین، ستم کے منہ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے! مفتی صاحب قبلہ، مفتی حماد صاحب، مفتی عالم رضا صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالشکور صاحب دعائیں دیں گے۔ چوتھا مصرع بھی سننا، اس کے تیور بھی دیکھنا، پھر آپ کا دل ہے، آپ کی مرضی ہے، پسند آئے تو بولیے گا، نہیں پسند آئے تو اپنی داد اپنی جیب میں رکھیے گا، میں کل کہیں اور جا کے وہ داد وصول کر لوں گا، میرا بھی روز کا ہی کام ہے۔ دل آپ کا اگر پسند کرے، آپ کو اچھا لگے۔ لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین، ستم کے منہ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین۔ یہ ان کی فتح مبین کا ثبوت روشن ہے، گلا کٹا کے بھی قرآن سنا رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ 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 واہ! لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین، ستم کے منہ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین، یہ ان کی فتح مبین کا ثبوت روشن ہے، گلا کٹا کے بھی قرآن، گلا کٹا کے بھی قرآن۔ اب قرآن سناتا ہوں، پھر یہیں سے تسلسل سے مفہوم سنیے گا۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! پروردگار عالم کا قرآن کہتا ہے، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو اپنے رب سے راضی ہو۔ آؤ سمجھو ذرا نفس مطمئنہ کیا ہے، اطمینان والی جان کسے کہا جاتا ہے؟ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ سرہندی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں یہ اطمینان والی جان کہا کسے جاتا ہے؟ صوفی کا جواب سنیے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ اطمینان والی جان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطمینان والی جان اسے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں صابر و شاکر رہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے، مشکل دور ہو تب اللہ کا ذکر کرے،
आसानियां हो तब अल्लाह का जिक्र करे, परेशानियां हो तब अल्लाह का जिक्र करे। परेशानियां कितनी फरमाने लगे, उसके सामने उसका माली नुकसान हो जाए फिर भी वो अल्लाह का जिक्र करता नजर आए, साबिर और शाकिर रहे। परेशानियां कितनी फरमाते हैं, उसके सामने उसका जानी नुकसान हो फिर भी वो साबिर और शाकिर रहे, अल्लाह का जिक्र करे। और परेशानियां कितनी फरमाने लगे, उसके सामने उसका घर बार लुट जाए फिर भी वो साबिर और शाकिर रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे। उसे इत्मीनान वाली जान कहा जाता है, उसे नफ्स मुतमइन्ना का पैकर कहा जाता है कि अगर जान पे बनाए तब भी अल्लाह का जिक्र करे, बच्चों पे औलाद पे बनाए तब भी अल्लाह का जिक्र करे, घर बार पे बनाए तब भी अल्लाह का जिक्र करे। हर हाल में साबिर और शाकिर रहे, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करता नजर आए, हर हाल में अल्लाह की इबादत करता नजर आए, हर हाल में सजदा करता नजर आए, हर हाल में कुरान की तिलावत करता नजर आए। तो अब जरा समझिएगा, नफ्स मुतमइन्ना का पैकर कौन होता है? अपनी जान पे बने तब भी अल्लाह का जिक्र करे, औलाद पे बन पड़े तब भी अल्लाह का जिक्र करे, घर बार लुटे तब भी अल्लाह का जिक्र करे। तो अब तलाश करना बिल्कुल आसान हो गया। ताजदारे करबला की जिंदगी देख लो, इमाम हुसैन की जिंदगी देख लो, नवाज़े मुस्तफा मदीना मुनव्वरा के अंदर है, मगर हालात ऐसे हो गए, अब बैत का तकाजा है, अब बार बार इसरार है, हुसैन बैत कर लो। हुसैन समझ गए अब यहाँ रहना दुश्वार हो गया है, इमाम पाक ने मदीना छोड़ दिया। लोगों जरा गौर करो, वो मदीना जहाँ पैदा हुए हुसैन, वो मदीना जहाँ बचपन गुजरा हुसैन का, वो मदीना जहाँ नाना की आगोश में तरबियत पाई हुसैन ने, वो मुस्तफा का मदीना जहाँ मेरे आका की प्यारी मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ मौजूद है, वो मुस्तफा का प्यारा मदीना जिसके लिए ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, इमामुल अंबिया ने ऐलान फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। आका ने ऐलान फरमाया मदीने की कोई एक गली नहीं, एक बाजार नहीं, आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत वो मदीना जो जन्नत है। वाह। हुसैन छोड़ रहे हैं मदीना, मगर वावेला नहीं है, गिरेबान नहीं फाड़ रहे हैं। अपना गम अगर सुनाया है तो अपने नाना को सुनाया है। हुसैन ने अपना गम अगर सुनाया है तो अपनी माँ सैयदा फातिमा को सुनाया है। फिर उसके बाद में चल दिए, साबिर और शाकिर हैं। क्या कर रहे हैं? ताजदार करबला मदीने से चले, मक्के का सफर है, क्या किया? वतन छूट गया, मगर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मक्का पहुंच गए, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बिलाखिर वो वक्त भी आया, मक्का छोड़कर करबला की तरफ चल पड़े, फिर भी हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। करबला में पहुंच गए, फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। खेमे लगा दिए गए, हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। करबला के अंदर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया, हुसैन फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। पानी पे पहरा लगा दिया यजीदियों ने, हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर गया, शबे आशूर आ गई है, 10वीं शब आ गई है। यजीदी आगे बढ़े हैं, शोर करते हुए आगे बढ़े, हमला करना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया घबराए नहीं, आप परेशान नहीं हुए। आपने क्या किया? अल्लाह का जिक्र किया। आपने फरमाया जाकर कहो एक रात की मोहलत हमें दे दी जाए, एक रात का वक्त दे दिया जाए। सवाल किया गया, ए मौला हुसैन एक रात में क्या किया जाएगा? ए इमाम पाक
एक रात में क्या होगा? क्या एक रात में कोई लश्कर जमा हो जाएगा? क्या एक रात में जंग की तैयारियां हो जाएंगी? क्या एक रात में कहीं से कोई असलहा आ जाएगा? क्या इस रात के अंदर चमकती तलवारें आएगी? क्या इस रात के अंदर बर्छियों फाले खैमों में आ जाएंगे? ताजदारे करबला ने फरमाया, हम तलवारों पे भरोसा कभी नहीं करते, हमें तलवार पे भरोसा नहीं, हमें रहमते परवरदिगार पे भरोसा है। हमें तलवार पे भरोसा नहीं, हमें मुस्तफा के किरदार पे भरोसा है। हमें तलवार पे भरोसा नहीं, अपनी गुफ्तार पे भरोसा है। इमाम पाक ने फरमाया, हम करबला के मैदान में लश्कर जमा करने नहीं आए, तलवारें लहराने नहीं आए, हम जंग करने नहीं आए। आपने फरमाया, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे हुसैन उस हाल में राजी है। एक रात की मोहलत मैदान जंग के अंदर लश्कर जमा करने के लिए नहीं, तलवारें जमा करने के लिए नहीं। आप फरमाते हैं, ये मोहलत तो फकत इसलिए मांग रहा हूँ कि इस रात में हमें दिल खोल के अपने अल्लाह का जिक्र करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। हमें तो जिक्र करना है, हमें तो अपने मौला की बारगाह में सर झुकाने हैं, हमें तो अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुकाकर उसकी तस्बीह बयान करके उसका शुक्र अदा करना है। मौला, हम तेरी रजा में राजी हैं, या अल्लाह तू जिस हाल में रखे हम उस हाल में राजी हैं। एक कड़वी बात सुन लो, माथे पे या हुसैन लिखी हुई पट्टियां बांध लेना आसान है, मगर इमाम पाक के किरदार को अपनाना बड़ा मुश्किल है। पट्टियां बांधना मैं नहीं कह रहा कि गलत है, ये अलामत है हुसैनियत की। उलमा मौजूद है मिंबर पे, और वो उलमा मौजूद है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। माथे पे पट्टियां बांधना अलामत है हुसैनियत की, मगर मुकम्मल हुसैनियत नहीं है। तो क्या है मुकम्मल हुसैनियत? मुकम्मल हुसैनियत सिर्फ माथे पे पट्टियां बांधकर एक दिन हुसैन को याद कर लेना और साल भर में तमाम झूठ, गीबत, चुगली, हसद, हराम खोरियां करना, हराम काम करना, ये हुसैनियत नहीं है। मजा तो तब आए हुसैनी माथे पे पट्टी बांध के अल्लाह ताला की बारगाह में ये आज़म कर ले, मौला या हुसैन जिस पट्टी पे लिखा था उस पट्टी को अपने माथे पे बांध लिया है और अपने दिल के अंदर मैंने या हुसैन लिख लिया है। ऐ मौला, अब मेरी जिंदगी गुजरेगी या हुसैन करते करते गुजरेगी, अब मेरी जिंदगी गुजरेगी तो हुसैन के मिशन पे गुजरेगी, अब मेरी जिंदगी गुजरेगी तो हुसैन की सीरत पे अमल करते करते गुजरेगी। अगर बंदा ये हद कर ले तब समझ लो वो पक्का हुसैनी बन गया है। बहुत खूब हजरत, बहुत वाह वाह वाह, क्योंकि हुसैनियत है हुसैन के किरदार को अपनाना। क्या कहने, वाह। शबे आशूर है, हुसैन ने एक रात की मोहलत मांग के फरमाया अल्लाह की इबादत करना है। अल्लाह की इबादत की, जिक्र किया, रात भर इबादतें हुई, फिर सुबह हुई, फिर सुबह क़यामत सुगरा 10 मुहर्रमुल हराम। क्या देखा इमाम पाक ने? रुफका शहीद हुए, आपके अजीज, आपके साथी शहीद हुए मैदान करबला में। फिर क्या देखा हुसैन ने? इमाम पाक ने देखा खानदान बनु हाशिम के चश्मो चराग करबला के रेगजार में खाको खून में तड़पते नजर आए, मगर हुसैन ने क्या किया? याद रखना मेरे अजीजों, ताजदारे करबला ने करबला के मैदान में जब अजीज साथी, अपने दोस्त, अपने रुफका शहीद हुए तब भी अल्लाह का जिक्र किया, और जब करबला के मैदान में अपने भतीजे, भांजे, बेटे शहीद हुए तब भी अल्लाह का जिक्र किया। और फिर आजमाइश, इम्तिहान,
عشق کی آخری منزل پہ پہنچ گیا، تب تاجدار کربلا نے کیا کیا؟ اپنا سر بھی سجدے میں کٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کرم فرمایا، عزت عطا فرمائی، ہاتف غیبی کی ندا آ گئی، حسین جب تو مدینے سے چلا تو نے میرا ذکر کیا، حسین جب تو مکہ پہنچا تو نے قرآن کی تلاوت کی، حسین جب تو کربلا پہنچا تو نے میرا ذکر کیا، حسین جب تو کربلا میں پہنچا جب پانی بند کیا گیا تب تو نے میرا ذکر کیا، حسین جب تیرے بچے شہید ہوئے تو نے قرآن کی تلاوت کی، اے حسین تو نے میرا ذکر کیا، اے حسین ہر حال میں تو صابر و شاکر رہا، اے حسین بچے شہید ہوئے تب بھی تو نے میرا ذکر کیا، اور جب تو نے اپنا سر کٹایا تب بھی تو سجدے کے عالم میں میرا ذکر کر رہا تھا، میرا ذکر کرتے کرتے تسبیح پڑھتے پڑھتے تو نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اب ذرا عشق کا انعام بھی دیکھ لے، محبت کی عطا بھی دیکھ لے، محبت کا انعام بھی دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا، اے حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، مگر اب سن لے اب تیرا کٹا سر ہوگا، نیزے پہ بلند تو ہو جائے گا، مگر کٹے سر پہ تیرا رب قرآن کی آیتیں جاری کر کے دنیا کو بتا دے گا، جو ہر حال میں ہمارا ذکر کرتا ہے اس کا سر بھی کٹ جائے تب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حسین کو وہ عزت عطا فرمائی۔ نفس مطمئنہ کا پیکر اگر کوئی ہے تو وہ تاجدار کربلا امام حسین کی ذات ہے۔ نفس مطمئنہ کے پیکر کو حسین کہتے ہیں۔ آخری بات سنو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو رب سے راضی ہو رب تجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ امام پاک نے کربلا کے میدان میں بھائی بھتیجے بھانجے عزیز دوست بچے جوان بوڑھے جب سب کی شہادتیں ہو گئیں، آپ ایک ایک کا لاشاں اٹھا کے لاتے ہیں، لا کر خیمے کے قریب جمع کرتے ہیں، لاشوں کے 71 لاشیں پڑی ہیں، لاشوں کا ڈھیر لگ گیا۔ تاجدار کربلا نے 71 لاشوں کو جمع کیا، لاشوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کر کے کہنے لگے، مولا اے میرے پروردگار، میں نے اپنے بوڑھے بھی دے دیے، جوان بھی دے دیے، بچے بھی دے دیے، اے مولا میں نے قاسم کا شباب بھی دے دیا، علی اکبر کی جوانی بھی دے دی، علی اصغر کا بچپنا بھی دے دیا، اے اللہ اب بتا کیا تو حسین سے راضی ہے؟ اب بتا مولا کیا تو حسین سے راضی ہے؟ اے مولا میں نے گھر کا گھر لٹا دیا، بتا کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ آواز آئی حسین، اے حسین تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے اور رب کا محبوب بھی تجھ سے راضی ہے، مگر حسین اب ذرا تو بھی بتا دے کیا تو اس آزمائش میں اس امتحان میں اپنے پروردگار سے راضی ہے؟ وہ اقبال نے کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں خدا امام حسین سے فرما رہا ہے، حسین بتا راضی ہے؟ حسین نے کہا مولا ہر حال میں راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، یہاں تک راضی ہوں کہ میری شہادت کے بعد میں مولا جب خیمے جلائے جائیں گے حسین پھر بھی راضی رہے گا، مولا جب میری شہادت کے بعد میں میرے اہل خانہ کو ستایا جائے گا، نبی کی شہزادیوں پہ ظلم کیے جائیں گے، حسین تب بھی راضی۔ تاریخ گواہ ہے، خیموں میں آگ لگائی گئی، خیموں کو جلایا گیا، ایک بیمار خیمے کے اندر امام زین العابدین
سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو سنبھالا ہے اور سیدہ زینب نے شہادت ہو جائے گی تو پھر تم کو حسین بننا پڑے گا. جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا, منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا. زینب تیرے سلیقہ تقریر کو سلام, تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. کربلا کا ریگزار ہے, غور کرو عزیزو, خیمے جلا دیے گئے. یہ سارے یزیدی ایک دوسرے کو داد شجاعت دینے لگے. یہ اپنے مردوں کو دفن کرنے لگے, ان کی نماز جنازہ پڑھنے لگے. مگر کربلا کے شہید امام پاک کے رفقا, بھائی بھتیجے بھانجے بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوئی ہے. اللہ اللہ, یہ نظارہ بھی چشم فلک نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا. اتنا بھی تاریخ میں ظلم پہلی مرتبہ ہوا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بات بڑی غور سے سن لینا, ظفر بزمی صاحب نے نقیب جلسہ نے ایک شعر پڑھا تھا, مگر میں زیادہ کچھ نہیں, بس مفتی صاحب اتنا کہنا چاہتا ہوں. یہ آج کل جو سوشل میڈیا پر بنام مولوی مرغوں کی لڑائی چلی ہے کہ مرغے لڑانے بند کیے جائیں. صحیح بات. کربلا میں حسین کا گھرانہ لٹ گیا, تم یوٹیوب پہ بیٹھ کے مرغے لڑا رہے ہو. ایک ادھر سے چونچ مارتا ہے, ادھر سے چونچ مارتا ہے. وقت کم ہے, بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, ہوشیار رہیں, خیال رہیں, یہ گھرانہ حسین کا ہے. کربلا کا ریگزار ہے, ذرا غور سے میری آخری بات سن لو. برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر کربلا کے شہید ہے, ادھر امام پاک کے رفقا ہے. اللہ اللہ, لاشیں بے گور و کفن پڑی ہے. رات کا اندھیرا ہونے لگا, سیدہ زینب کو فکر بھی ہونے لگی. رات کے اندھیرے میں ایسا نہ ہو اس ویرانے کے اندر, اس جنگل کے اندر کہیں جنگلی درندے نہ آ جائیں اور جنگلی درندے آ کر ان لاشوں کو نقصان نہ پہنچا دے. تو جناب سیدہ زینب نے فکر کی کیا کیا جائے. اب یہ بہن حسین بن گئی, زینب حسین بن گئی. آپ نے ان لاشوں کی پہرے داری شروع کر دی, آپ ان لاشوں کی محافظ بن گئی. آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں, کوئی خنجر, کوئی تلوار نہیں, سب کچھ تو یزیدیوں نے لوٹ لیا. لیکن میدان میں نظر ڈال کے دیکھا, ایک ٹوٹا خنجر نظر آیا. سیدہ زینب نے وہ خنجر اٹھایا, لاشوں کا پہرا دینے لگی ہے. سنو ذرا دل کے کانوں سے سننا, اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ زینب لاشوں کا پہرا دینے لگی, مگر وہ وقت بھی آیا. سیدہ زینب کو کسی کی آہٹ محسوس ہوئی, یوں لگا کوئی ان کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. یوں محسوس ہوا کوئی سیدہ زینب کی طرف آ رہا ہے, کوئی لاشوں کی طرف آ رہا ہے. آپ گھبرا گئی. عالم جلال نے فرمایا, آنے والے خبردار رک جا, آنے والے ذرا ٹھہر جا. کیا دن میں کم ظلم کیے ہیں, کیا دن میں کم ستم کیے ہیں, جو اب لاشوں پہ ظلم ڈھانے آ گئے, جو اب لاشوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے آ گئے. اتنا فرمایا تو سامنے سے آواز آئی, بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں کوئی مرد نہیں, میں بھی عورت ہوں. اللہ اللہ فرماتی ہے سیدہ زینب, اے آنے والی عورت بتا کون ہے, اے خاتون اپنا نام بتا, پہچان بتا. آنے والی نے کہا تھا, اے سیدہ زینب سنو, جو آخری وقت میں یزیدیوں کے لشکر سے نکلا, حسین کے قدموں پہ قربان ہوا, نام جس کا حر ہے, میں اسی حر کی بیوہ ہوں, اسی حر شہید کی بیوی ہوں. آنے والی نے کہا, اے سیدہ میں آپ کی خاطر آئی ہوں, آپ کی محبت میں آئی ہوں. میرے شوہر نے
اپنی شہادت کے بعد میں جنت اپنے آپ پر واجب کر لی ہے، مگر میں بھی تھوڑا سا حصہ لینے آ گئی، میں بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنے آ گئی۔ فرمایا بتاؤ کیا مقصد ہے؟ آتی ہے کہتی ہے سنو سنو سیدہ، میں یہ پانی لے کے آئی ہوں، 3 روز سے سب پیاسے ہیں، بچے بھی پیاسے ہیں، جوان بھی پیاسے ہیں، یہ پانی لائی ہوں، خدا کے لیے یہ پانی پی لیجئے تاکہ کچھ سیرابی حاصل ہو سکے، تاکہ آپ کو کچھ سکون مل سکے، آپ کو کچھ ٹھنڈک کچھ تسکین مل سکے۔ سیدہ زینب نے پانی کا کٹورا لیا، آپ پانی کا کٹورا لے کر آگے بڑھی ہے، کہاں گئی؟ اس بیمار کے قریب گئی، نام جس کا زین العابدین ہے، پانی کا کٹورا لے جا کر آپ نے زین العابدین کو دیا اور فرمانے لگی زین العابدین یہ پانی ہے، 3 روز سے پیاسے ہو، طبیعت بھی خراب ہے، لو ذرا سا پانی پی لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام زین العابدین نے لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پانی کا پیالہ پکڑا اور پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کہنے لگے اے پھپھو ذرا یہ بتاؤ کیا آپ نے پانی پی لیا؟ اتنا سنا تو سیدہ کہنے لگی نہیں بیٹا میں نے پانی نہیں پیا، میں آپ کو پہلے پلانے چلی آئی۔ سیدہ زینب کا جواب سنا تو امام زین العابدین نے فرمایا، آپ فرمانے لگے اے پھپھو آپ نے کیوں نہیں پیا؟ سیدہ زینب فرماتی ہے بیٹا میں بڑی ہوں آپ چھوٹے ہو اس لیے پہلے آپ کو پلانے آئی ہوں۔ اتنا سنا تو امام زین العابدین کھڑے ہیں اور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ سیدہ زینب نے کہا کہاں چلے؟ کہا پھپھو میرے ساتھ آؤ۔ اللہ اللہ یہ بیمار کہاں چلا؟ یہ بیمار کدھر؟ یہ بیمار کس طرف گیا؟ یہ بیمار امام پاک مظلوم کربلا کی پیاری بچی سکینہ کے پاس پہنچے۔ سکینہ کے پاس جا کر امام زین العابدین نے کہا تھا اے سکینہ میں تم سے بڑا ہوں تم مجھ سے چھوٹی ہو۔ کربلا میں قانون پھپھو نے بتا دیا پہلے پانی چھوٹے پیئیں گے تو زین العابدین پہلے نہیں پیے گا، سکینہ پہلے تم پانی پی لو، پہلے تم پانی پی لو۔ اتنا سنا تو سکینہ تڑپ گئی، سکینہ حسین کی شہزادی بے قرار ہو گئی۔ اللہ اکبر، پانی کا کٹورا ہاتھ میں لیا، سکینہ نے دوڑنا شروع کیا، پھپھو دوڑ کے قریب گئی، بیٹا کدھر چلی کدھر چلی؟ کہنے لگی پھپھو اگر کربلا میں قانون یہ ہے کہ پانی پہلے چھوٹوں کو پلانا ہے تو پھپھو سکینہ سے چھوٹا تو میرا اصغر ہے۔ اللہ اکبر، میرا اصغر چھوٹا ہے تو پہلے اصغر کو پانی پلا دوں۔ یہ کربلا کے شہیدوں کی داستان ہے، یہ کربلا کے ان ستم رسیدہ مصطفیٰ کے خاندان کی افراد، مصطفیٰ کے گھرانے کی شہزادیوں کی داستان ہے۔ تم یوٹیوب پہ بیٹھ کر صرف بکواس کرتے رہو، تم یوٹیوب پر بیٹھ کر صرف چونچ لڑاتے رہو، مرغے لڑاتے رہو۔ یاد رکھنا ہوش کے ناخن لو اور سنبھال کر زبان کھولو، ایک ایک لفظ ادب کے ساتھ بولو، کیونکہ یاد رکھنا یہ گھرانہ میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ خاندان تاجدار مدینہ کا ہے، یہ خاندان سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے، یہ خاندان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، تو اسی لیے ادب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ اللہ میرے عزیزوں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت پائندہ باد۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔